السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی مجلس کے اندر دو تین دن کے بعد جو نیو ایئر نائٹ یا نیو ایئر ڈے آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس موقع پر چونکہ ہمارے ملک پاکستان کے بہت سارے نوجوان ساتھی غیروں کی اور غیر مسلموں کی نکالی کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت زیادہ کبھی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہماری اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کے اندر رہنے والے نوجوان وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے کیوں بھاگتے جا رہے ہیں، کیوں دور جا رہے ہیں۔ تو اس بارے کے اندر جب سوچتے ہیں تو بڑی ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ خیال ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ درد آپ کے سامنے بیان کروں، تو چونکہ وسائل نہیں تھے، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے، تو ہم آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ التحریم سے وہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں معرف القرآن کے اندر ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو آگ سے بچانا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں آگ سے مراد یہ دنیا کی آگ مراد نہیں بلکہ آخرت کی جہنم کی آگ مراد ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ بھی جہنم کی آگ سے بچانا ایسے ضروری ہے جیسے ہم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، کہ ہمارا کوئی نادان بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہو اور تو ہم بھاگ کے اس بچے کو پکڑتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈال دے، کہیں آگ اس کو جھلسا نہ دے، تو بھاگ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی آگ سے۔ ایسے ہی وہ فرمایا انہوں نے کہ جو آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ سے ہے، اس سے بھی اپنے بچوں کو، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے ایسے ہی بچانا ضروری ہے۔ ان کو پکڑو ہاتھوں سے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کو جو ہے وہ سکھاؤ اور زبردستی سکھاؤ ان کو، اور برے اخلاق سے ان کی بچاؤ کرواؤ اور بری صحبت سے ان کو بچاؤ۔ اکثر اس رات کے اندر یا صبح اگلے دن کے اندر جو سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر یہ خرافات اس لیے ہوتی ہیں کہ نوجوان بچوں کی صحبتیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکی ہوتی ہیں، وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، اور ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو دوست ہوتے ہیں ان کے، وہ کچھ ایسی لائن کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رات کے وقت اور صبح کے وقت اس طرح کے خرافات کرتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور ہلہ گلہ کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ خود کام تو ناجائز ہیں ہی اور دوسروں کو بھی تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔
تو یہ بعض لوگ بلکہ اکثریت لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر ماں باپ جو ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے، وہ اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، نہ نکلنے دیں، ان کو موٹر سائیکل نہ دیں، اور ایسے ہی جو دوسرے خرافات ہیں ان سے اب ان کو بچا کے رکھیں۔ تو والدین کا بھی اس کے اندر حق بنتا ہے کہ ان کو سمجھائیں، وگرنہ وہ بھی اس کے اندر شامل حال سمجھے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا، اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہی سمجھا جائے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ لہٰذا اب یہ جو نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے اسلام مذہب کے اندر اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف ہمارے ہاں 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، 2 جشن کے دن ہیں، 2 ایسے دن ہیں جن کے اندر خوشی منانے کی اجازت ہے، اور اس کے اندر مذہبی پہلو کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب یہ نیو ایئر نائٹ والا جو جشن ہے جب یہ شروع ہوا تھا تو آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی یہ یہودیوں نے خوشی منانے کا یہ جو طریقہ ایجاد کیا، تو اس کے اندر انہوں نے مذہبی اور اعتقادی بات کو بھی، عقیدے والی بات کو بھی شامل کیا۔ اس کے اندر وہ دیگیں وغیرہ بھی پکاتے تھے، کھانے پکاتے تھے مخصوص قسم کے، اور اس کے اندر وہ مل جل کر عبادت بھی کرتے تھے، پھر ان کھانوں کو کھاتے تھے۔ یہ یہودیوں کے ہاں یہ رسم چلی۔ بعد کے اندر پھر یہ 19ویں صدی کے اندر ایسا ہوا کہ برطانیہ کی کوئی نیوی کے جو نوجوان لوگ تھے، جن کو مستقل سمندر کے اندر اور بحری سفر کے اندر رہنا پڑتا تھا، تو ہوتا یوں تھا کہ اب وہ گھر نہیں آ سکتے تھے، تو اپنے زندگی کو بنانے کے لیے وہ کچھ اس طرح کے کام کیا کرتے تاکہ وہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر ایک ہی جہاز کے اندر نا شروع میں تو ایسے ایک دوسرے کی سالگرہ منا کر اپنے آپ کو خوش کرنا سکھا لیا۔ پھر کچھ عرصہ یوں، پھر جب وہ سالگرہیں ختم ہو جاتی تو پھر جانور جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کی سالگرہیں منانا شروع کر دیتے۔ کچھ عرصہ تک تو اس طرح وہ خوشیاں مناتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ پتہ نہیں شیطان نے ان کے اندر یہ بات بھی ڈال دی کہ اب اس رات کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ جس طرح پہلے شراب وغیرہ پی رہے ہو، تو شراب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری خرافات، جب وہ بتیاں وغیرہ بند کر کے بے حیائی والے اور حیا سوز جو افعال ہوتے ہیں وہ ان کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے تو اس کے بعد وہ لائٹیں آف، اور پھر اس طرح کی خرافات وہ شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ ایسے پھر ایک جہاز سے دوسرے جہاز، دوسرے سے تیسرے، ایسے پھر جہازوں سے پھر ساحل پہ، ساحل سے اب کئی شہروں کے اندر، پھر حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر اب یہ خرافات پھیل گئی ہیں۔ اور یعنی اس رات کے اندر سراسر گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، نرے گناہ ہوتے ہیں، اور نیکی کا نام ہی نہیں۔ حالانکہ نئی رات اسلام کی، یعنی اسلام کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال کی پہلی رات ہے، تو ہمیں تو اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اب موت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے زندگی کا سفر جو ہے 1 سال کم ہو گیا اور کٹ گیا ہے۔ اب ہم جتنا آخرت کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمیں اگلی زندگی کی فکر کرنی چاہیے تھی، اور اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے گزشتہ عرصے کے اندر کیا کیا، اتنے سال گزر گئے۔ ویسے تو احادیث میں آتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے تو اپنا محاسبہ کرتے رہو۔
تو اب اس کے لیے تو علماء نے لکھا کہ روزانہ اپنا محاسبہ بندہ کرے۔ اب روزانہ نہیں کر سکتا تو کم از کم مہینوں کے بعد، یا مہینوں نہیں تو چلو سال جب گزرتے ہیں اس وقت اپنا محاسبہ کر لو کہ گزشتہ سال کے اندر ہم نے کیا کیا، اب اگلا سال شروع ہونے والا ہے، اب ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اب آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہر کسی نے مرنا ہے، موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، لہٰذا آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آئندہ کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ان خرافات کے اندر پڑھ کر کہ دوسروں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اور خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے اسلام اور مسلمانوں کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے اس طرح کے اقوال۔ لہٰذا ہمارے لیے نیو ایئر نائٹ منانا اور ایسے ہی نیو ایئر ڈے وغیرہ منانا جو ہے، اس کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔